السلام علیکم۔ لیکچر 16 پارٹ 1 تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم دیکھ رہے تھے اسلامی تہذیب کی خصوصیات، اور اس میں آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے سب ہیڈنگ انسانی حقوق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسلامی تمدن تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام ہی دنیا کا پہلا دین ہے جس نے حقوق انسانی میں برابری اور مساوات کو جتنا تسلیم کیا ہے اتنا کہیں پہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بنیادی حقوق کے نعرے تو بہت ہیں۔ اقوام متحدہ میں تمام اقوام کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے نعروں کو تسلیم کیا گیا، ان کے حقوق مانے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا؟ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی۔ یہ تو پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ تمہاری عورتوں کے تم پر وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ گویا اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اور معاہدہ جنیوا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں اسلام کی بازگشت ہے، یعنی وہاں پر ان چیزوں کو مانا گیا ہے۔ یعنی دنیا نے اگر کچھ تسلیم کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع کی لائٹ میں ہی اس کو قبول کیا گیا ہے، اگرچہ وہ اس کا نام نہیں لیتے، لیکن چیزیں وہی ہیں جس کا سب سے پہلے نعرہ، سب سے پہلے پریکٹیکل اپروچ اسلام نے پیش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت سے۔ پھر امن عالم کا ضامن ہے۔ دوسرے تمام نظام دنیا کے جو ہیں وہ قومی، علاقائی، نسلی مفادات پر مبنی ہیں۔ لوگ اپنی قوم اور نسل کے لیے عدل و انصاف چاہتے ہیں۔ ایک قوم کے مفاد اگر دوسری قوم سے ٹکرائے تو پھر اس کا امن و امان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم ہولناک جنگیں ہوئی تھیں وہ اسی وجہ سے ہوئی تھیں۔ لیکن اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک بہت خوبصورت اصول دیتا ہے، سنہری اصول، تعاونوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے لوگو، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور ظلم پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اگر آج اقوام عالم اس سنہری اصول کو اپنا لیں تو پوری دنیا میں امن و امان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ پھر طہارت اور نظافت ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو جزو ایمان قرار دیا، فرمایا پاکیزگی نصف ایمان۔ اب دیکھیں نا طہارت کس قدر خوبصورت چیز بتائی گئی ہے۔ ظاہری طہارت، باطنی طہارت، جسم و لباس کی صفائی، خوشبو، نظافت، یہ سب مستحسن ہے، اور ظاہری بات ہے روح بہت خوشگوار ہو جاتی ہے ان چیزوں سے۔ نماز جمعہ، عیدین میں صاف ستھرا لباس پہننا ہے، عقیدے کی صفائی بھی ہے ساتھ کہ اس کو شرک سے، نفاق سے، فسق و فجور کی گندگیوں سے پاک رکھا جائے گا۔ گویا اسلام اخلاقی طہارت اور روحانی پاکیزگی سب کا اہتمام کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ غیبت، جھوٹ، خیانت، کفر، الحاد، یہ سب چیزیں عقیدے کی خرابیاں، عقیدے کی غلاظتیں ہیں، روح کی غلاظتیں ہیں، ان سے رکنا ہے ہمیں۔ پھر عدل اجتماعی، عدل و انصاف پر مبنی تہذیب ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اسلام میں عدل و انصاف بے لاگ اور سب کے لیے ہے۔ اس میں امیر، غریب، اپنے بیگانے، دوست، دشمن، ملکی، غیر ملکی، کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسلام ہی عدل و انصاف میں دنیا کا بہترین مذہب مانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہیں، عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جتنی ہیڈنگز آ رہی ہیں ان کے اندر آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب یہ والا ٹاپک اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، جو اچھی بچیاں ہیں، اچھے نمبر لینے کی خواہاں ہیں، وہ عربک ٹیکسٹ یاد کریں گی آیات کا، اور جو پاس ہونا چاہتی ہیں وہ کم از کم آیات کا ترجمہ ضرور یاد کریں گی۔ پھر اعتدال اور توازن ہے۔ یہ زندگی میں ایکسٹریمزم سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے توازن لے کر آؤ،
اور اعتدال کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فالو کریں گے، کیونکہ اسلام نے دین اور دنیا، فرد، معاشرہ، روح اور جسم کے درمیان توازن قائم کیا ہے۔ افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، بیاہ شادی بھی کرتا ہوں، پس اللہ سے ڈرو، تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ گویا دین اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہترین توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف فرد کی نشو و نما کا پورا ساز و سامان ہے، تو دوسری طرف اسے اجتماعی ذمہ داری کے نظام میں منظم کر دیا ہے۔ تمام زندگی کے شعبے جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل انسٹرکشنز دی ہیں، اعتدال قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ زندگی کے بارے میں ایک سنہری ہدایت جو دی وہ کیا ہے؟ معاملات میں بہترین معاملہ میانہ روی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اعتدال نبوت کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے امت مسلمہ کو امت وسط یعنی میانہ رو امت قرار دیا، لہٰذا یہ امتیاز صرف تہذیب اسلامی کو حاصل ہے کہ اس نے افراط و تفریط سے ہٹ کر زندگی کے فطری تقاضوں کو پورا کیا، ان میں توازن قائم کیا تاکہ انسانی زندگی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ترقی کر سکے، کہیں انتہا پسندی، عدم توازن اور بے اعتدالی پیدا نہ ہو۔ معاشی زندگی میں اعتدال کو اس طرح واضح کیا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ پھر رواداری ہے۔ اسلام تمام انبیاء اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے، ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا۔ ارشاد بالی اعلیٰ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ پھر اسلام زور اور جبر سے کسی کا دین، عقیدہ، مذہب بدلنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ جو مذہب چاہیں، کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے، کوئی کرسچن رہنا چاہتا ہے، جو جیسے رہنا چاہتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے۔ اللہ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ رواداری ہے ہمارے پاس۔ پھر ابدی اور دائمی تہذیب ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ زندگی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس کا تہذیب کا خالق اللہ رب العالمین ازل سے ابد تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کے جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسلامی معاشرے کے حوالے سے، دائمی، ابدی، نت نئی ضروریات کے مطابق ہیں، جو انسان کے لیے محض اپنے فکر و تجربے کی بنیاد پر ایسے اصول بنانا ممکن نہیں۔ یہ اب اسلامی نظریہ حیات کی خوبی ہے کہ جہاں وہ ایک طرف زندگی کی ابدی صداقتوں کو پیش کرتا ہے، وہیں بتاتا ہے کہ معاشرے میں جو تغیرات آ رہے ہیں ان سے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے نکالا جائے گا۔ اجتہاد، قیاس، یہ دو بہت اہم ٹرمز ہیں، ان کو آپ انڈر لائن کریں گے، یہ فقہ کے اہم اصول ہیں۔ اس کے ذریعے جو نت نئے آنے والے مسائل ہیں ان کا حل نکالا جاتا ہے۔ گویا یہ جامد تہذیب نہیں ہے، یہ حالات کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے والی تہذیب ہے۔ پھر اصلاحی اور انقلابی تہذیب ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں اسے رائج کیا جائے گا، غلبہ خدا کے دین کو حاصل ہوگا۔ قرآن میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو، خواہ مشرکین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ایسے ہی اسلامی تہذیب ایک تبلیغی اور اصلاحی تحریک ہے۔ اس کا مقصد ریاست اور نظم کا قیام ہے۔ مسلم معاشرے کا ہر فرد اصلاً معلم اور داعی الی الحق کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ہر فرد کو وہ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تعاونوا علی البر۔ پھر امت مسلمہ خیر امت ہے، یہ بھی پیچھے ہم آیات پڑھ کر آئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم، لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائی گئی، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ گویا اخلاق میں متعدد تاثیر یہ کہ جیسے وائرل ہوتی ہیں نا چیزیں، ایسے اعلیٰ اخلاق وائرل ہوتے ہیں۔ کسی کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے کے دل میں نیکی کا رجحان پیدا ہوتا ہے، کسی کا برا اخلاق دیکھ کر بہت سے لوگ برائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کیا کہا کہ اگر کسی قوم میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے قبل دنیا میں عذاب الہی مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں سے اٹھا کر آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا۔ پھر انسانی عظمت کے اسلامی تہذیب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان کو عظمت و شرافت کا مقام عطا کرتی ہے۔ اس کے نزدیک پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، خلیفہ اللہ ہے، اللہ کی مرضی کو دنیا میں نافذ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انسان کے بارے میں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
بہترین تقویم پہ، بہترین ساخت میں ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ آیت بڑی ہے، ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے، خلقنا تفصیلا، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی، ان کو اچھی چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ یہ جو لائن ہے نا آخری، یہ اصل میں پہلی لائن اور آخری لائن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر کہا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اسلامی تہذیب ہی ہے جس نے انسان کو اس کا صحیح درجہ دیا۔ دوسرے تمدن یا تو انسان کو حیوانات کے درجے پر رکھتے ہیں، اس سے بھی گراتے ہیں، یا پھر خدا کا درجہ دے کر دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا اسلام نے کہ انسان نہ خدا ہے، نہ خدا کے برابر ہے، نہ حیوان ہے، بلکہ اللہ کا نائب، اللہ کی مرضی کو کائنات میں نافذ کرنے کا فریضہ اس کے سپرد ہوا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ پھر فطری تہذیب ہے، توحید، فطرت انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت پہ اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا عیسائی بناتے ہیں۔ پھر اسلامی تہذیب انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتی ہے، مثلاً رہبانیت کے بہت اگینسٹ ہے، کہتی ہے اس تہذیب، اسلامی تہذیب کی شادی بیاہ کرو، بچے، گھر، فیملی، کیونکہ نکاح انسانی اخلاق کا محافظ ہے۔ آئلی زندگی یعنی جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر جو تمدن کی زندگی یعنی معاشرے کے اندر جو انسان کے معاملات ہیں ان کی پہلی اینٹ ہے۔ اسلامی تہذیب عدل و انصاف پر مبنی ہے، یہ بھی ہے، سب ہمیں پتہ چلتا ہے، اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، عدل کرو تقویٰ کے قریب ہے۔ ایک اور مقام پر یہ پیچھے ابھی ہم پڑھ کر آئے نا، گویا اسلام ہر شعبہ زندگی اور ہر طبقہ انسانی سے عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ تو یہ عدل کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، سب کے لیے اسلام کا عدل، امیر غریب، اپنے بیگانے، دوست دشمن، ملکی غیر ملکی، کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو بے لاگ عدل و انصاف ہے، دنیا کا بہترین مذہب بن گیا ہے اسلام اس کی وجہ سے۔ لیکن اب مسلمان اس کو امپلیمنٹ نہ کریں تو مسلمانوں کا قصور ہے، مذہب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عادل ہیں، عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری آیات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ آگے آپ کا ٹاپک آتا ہے تہذیب کے عوامل اور عناصر، یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ تہذیب کا دار و مدار ہے، جو محرکات کسی تہذیب کو جنم دیتے ہیں انہیں عوامل اور عناصر کہا جاتا ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، یہاں آپ نے بہرحال اس ڈیفینیشن کو رٹا لگانا ہے۔ یہ محرکات تہذیب پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان اثرات سے تہذیب کو قوت یا اس کو کمزوری ہوتی ہے۔ عوامل اور عناصر میں فرق ہے، عوامل کسی چیز کی ذات میں داخل نہیں ہوتے بلکہ ذات سے الگ ہوتے ہیں، جبکہ عناصر ذاتی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ملنے سے وہ مرکب مخصوص شخص میں نمودار ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ تھوڑا سا رٹا لگایا، اب یہ مثال پڑھیں گے تو آپ کو اس رٹے کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے شربت سندل تیار کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے شربت تیار کرنا ہے، ایک طرف اس کے اجزاء یعنی انگریڈینٹ ہوتے ہیں، سندل چاہیے، چینی چاہیے، پانی چاہیے، دوسری سائڈ پہ آگ چاہیے، اور عطار یعنی جس نے وہ سندل وہ شربت بنانا ہے یعنی کک، وہ اس کی ایکسپرٹیشن چاہیے، مہارت چاہیے، جو باہر سے اثر کر کے ان اجزاء کے حسن ترکیب کا باعث بنتی ہے۔ آگ جو ہے عامل ہے، اور جو اجزائے شربت ہیں مثلا سندل، چینی، پانی، یہ سب اس کے عناصر ہیں۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھ کے عوامل اور عناصر کے فرق کو رٹا لگا لیں کہ کیا چیز عامل ہے اور کیا چیز عناصر ہیں، اجزاء، انگریڈینٹ، ان کو عناصر کہیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی تہذیب کو ہم جانیں گے، اس کی حقیقت کو، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بنیادی عوامل، عناصر کون سے ہیں، تاکہ تہذیب کے ثمرات، اس تہذیب کے زیر اثر جو آرٹ، ثقافت، فنون لطیفہ، معاشرتی، سیاسی تنظیمیں مورز وجود میں آئی ہیں، اس کی غرض سمجھ سکیں۔ ہر تہذیب کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، اسے قرآن ایمان کا نام دیتا ہے۔ ہر ایک شخص کا ہر فعل اور عمل اس کے ایمان کے تحت ہمیں نظر آتا ہے۔ ایمان صحیح ہے، پختہ ہے، اعمال بھی صحیح ہیں، مستحکم ہے۔ ایمان ناقص ہے، عمل بھی ناقص ہے، غیر پسندیدہ ہے، اسے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اس مثال کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جائیں، تہذیب اسلامی کے عوامل یعنی بنیادی عقائد اسلام۔ اب عوامل کیا ہیں؟ ہمارے جو عقائد اسلام ہیں، اس سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جنہیں قرآنی اسلام میں اجزائے ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ رک کر ایک بات اچھی طرح ذہنوں میں رجسٹر کیجئے کہ جب بچیوں کو لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے عوامل پر نوٹ لکھیں، تو وہ عقائد کی جگہ ارکان لکھ دیتی ہیں، ارکان کی جگہ عقائد لکھ دیتی ہیں۔ اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے کہ عوامل ہیں کیا، پھر اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے،
پھر اس کے اندر ہم کن چیزوں کو لکھیں گے، بیان کریں گے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے اجزائے ایمان، بنیادی عقائد، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر ملائکہ پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر اطمینان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے شروع سے ہی ہم مختلف چیزیں آپ کو حدیث کے اندر بھی میں نے پڑھائی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بات وہاں پہ ایک سمجھیں ایک طرح سے اسائنمنٹ یا دی تھی، اور آپ سے کہا تھا کہ فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری سے آپ جو بھی ہمارے عقائد بنتے ہیں وہاں سے آپ اٹھائیں، ہیڈنگز اٹھائیں، اور وہاں سے آپ آیات کو اٹھائیں اور آپ اس کو بیس بنائیں۔ بیس بنا کے جو بچیاں بہت اچھے نمبر لینا چاہتی ہیں وہ اس کو یہاں سے پڑھیں اور دیکھیں، یہاں سے 2 3 لائنیں وہاں پہ ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ چیز بہت آسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر آیات کی زیادہ تعداد موجود ہے، اور مین جو ہمارے لکھنے میں قبولیت یا حسن پیدا ہوتا ہے وہ آیات کا ریفرنس دینا، حدیث کا ریفرنس دینا، یا کوئی شعر وغیرہ کا ریفرنس دینا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 2 شعر تو ہیں، آپ اس کو بھی لے لیجئے گا، مین آپ حدیث لیں گی، آیات لیں گی، اور آپ اس کو خود تیار کریں گی، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کا خلاصہ کلام آپ دیکھ لیں گی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تہذیب اسلامی کے عناصر ترکیبی، یعنی ارکان اسلام۔ عناصر کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کا نام ہے۔ عناصر یعنی انگریڈینٹس، جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے مثال میں بتایا تھا۔ عناصر جمع ہے عنصر کی، جس کے معنی بنیاد، بیج اور جڑ کے ہیں۔ اسلام میں جو کام بطور فرائض ہے ایک نظم کے تحت آ سکتے ہیں، وہ اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں، جن سے مراد وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا عظیم الشان قصر یعنی محل استوار کیا گیا ہے، جنہیں اصطلاحاً ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ تفصیل کیا ہے یہ دیکھیں۔ ارکان اسلام کلمہ طیبہ کا اقرار ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور پھر اس کا خلاصہ کلام ہے، خلاصہ کلام۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہی چیزیں جو پیچھے ہم ارکان اسلام کے حوالے سے پڑھ کر آئے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کے لیے ریکمینڈ کی تھی آپ کی فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری کی بک، کہ وہاں سے آپ اپنے ارکان کو ہیڈنگز اور آیات کی روشنی میں تیار کیجئے۔ اچھے نمبر لینے کی خواہش مند بچیاں یہاں سے ہر ہیڈنگ میں سے 2 3 لائنیں اٹھائیں اور وہاں پہ لکھ کر اپنے نوٹس، اپنے اسائنمنٹ خود تیار کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کے بعد اگلا آپ کا ٹاپک آتا ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کے، جو دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے خصائص۔ اب میرے پاس ہے بک، لیٹسٹ بک ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میرے پاس بک جو ہے یہ 2020 اور اس کے بعد آنورڈ ہے، اور یہ بہت ہی مسئلہ ہوا ہے اس دفعہ کہ گورنمنٹ نے بتائے بغیر، یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی نے 10 ٹاپکس آپ کی بک میں نئے ایڈ کر دیے ہیں۔ یہ پرانی 2019 کی آئی تھنک بک میں ٹاپکس نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ٹاپکس آپ کی بک آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ اب بس جو بھی ہے ہم نے تو پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جی اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص، پیچھے ہم شارٹلی پڑھ کر آئے ہیں، اب یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہاں سے آگے تقریباً 10 ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے شروع ہو رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پھر یہ توحید کے بارے میں آ جاتا ہے۔ توحید وہی ہے کہ جو ابھی ہم نے عقیدے کے اندر توحید کو پڑھا، توحید کو جانا، توحید کی اقسام کیا ہیں، توحید کی اہمیت، توحید کے تقاضے، توحید پر دلائل، اور انسانی زندگی میں توحید کے اثرات اور ثمرات۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اسلامیات کمپلسری فرسٹ ایئر کو اٹھائیں، آپ کے سارے عقائد اور آپ کے سارے ارکان یہ وہاں سے آپ کے نوٹس بنے ہوئے ہونے چاہیے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے نا ہم موٹا موٹا مختصراً دیکھ لیتے ہیں توحید کے حوالے سے، تاکہ آپ کے ذہن میں آئے۔ اس کا جو مادہ ہے واہ دال ہے یعنی کہ معنی ایک اور واحد جانا، اللہ کو ایک واحد ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اپنی ذات صفات میں یکتا، ثانی افعال میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کائنات کا وہی خالق مالک رب العالمین ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اپنی ذات میں کامل اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ اس کو ماننے والا موحد، حنیف اور مومن، نہ ماننے والا مشرک، کافر اور منکر۔ پھر توحید ذات، خالق کائنات اکیلا ہے اپنی ذات میں، کوئی شریک نہیں تخلیق میں، مالک الملک ہے، وہی، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، وہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کوئی چیز اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کسی جگہ پہ رہتا نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کی چیز نہیں ہے۔ پھر صفات میں بے مثل ہے، ہر چیز اس کی صفات کی ساتھ ذات کی طرح ازلی اور ابد ہے، خالق ہے، رحمان، رحیم، حی، قیوم، خالق، مالک،
یہ ساری صفات اس نے خود بنائی ہیں۔ یہ توحید افعال ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، علیم خبیر۔ پتا بھی گرتا ہے اگر کسی درخت سے اس کے حکم سے، کوئی مرتا ہے اس کے حکم سے، پیدا ہوتا ہے اس کے حکم سے، جنس وہی دیتا ہے، نر مادہ، مقدار بناتا ہے، کس زمانے میں کتنی مخلوق نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، ہر چیز کی وہ مقدار بنا رہا ہوتا ہے۔ پوری کائنات اس کے حکم سے بنی، اسی کے حکم سے فنا ہوگی، تمام اختیارات و تصرفات اسی کے ہی ہیں۔ یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ پھر دین اسلام کا سنگ بنیاد عقیدہ توحید پہ رکھا گیا ہے، مثلاً عقائد، اخلاق، معاملات، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور پھر عمل میں اس کو ڈھالنا۔ یہی چیز ہے جو مسلمان کو کافر، موحد یعنی توحید پرست کو مشرک سے اور مومن کو منکر سے الگ کرتی ہے۔ جو اس کلمہ توحید کو مانتے ہیں مومنین، مسلمین نہیں مانتے منکرین۔ ظاہری بات ہے کہ مومنین کے لیے اللہ نے کامیابیاں رکھی ہیں جبکہ منکرین کے لیے ناکامیاں رکھی ہیں۔ اسلام میں توحید ہی سب سے امپورٹنٹ عقیدہ ہے، یہ تو ہم بار بار بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، قرآن کا کوئی صفحہ توحید کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص سے ثلث القرآن کہا گیا ہے، اسی چیز کو بیان کرتی ہے، اور آپ کو یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ لکھنی آنی چاہیے، یاد رکھیے پلیز۔ لم یلد ولم یولد پہ بہت غلطیاں کرتی ہیں بچیاں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ نہیں لکھنا آتا۔ اس سے اپنی یادداشت میں نہ رہیے گا کہ ہم لکھ لیں گے۔ مجھے پتہ ہے نا، ہمارے سامنے جب پیپر آتے ہیں چیک ہونے کے لیے تو سخت شرمندگی ہوتی ہے کہ بچیوں کو اس کے پروننسیشن اور اس کی ڈکٹیشن نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر احادیث کے اندر، حدیث کے بارے میں، توحید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے یہ ہمارے اور آپ کی طرح کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب صحابہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو پھر حضرت بلال جو حبشی جو ہے ان کی طرح کی اذیتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تیل کے کڑاہوں میں کاٹ کے ذبح کر کے ان کو، یا زندہ ان کو ڈال دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا مشکل بن گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جس کے کلمے میں اخلاص ہوگا نا، جس کے دل میں یہ اخلاص موجود ہوگا، اور چاہے وہ جو کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ ان کو نکال لیں گے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، گیہوں کے دانے کے برابر ایمان، وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ پھر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا۔ بہرحال کلمہ کی اپنی ایک اہمیت اور حقیقت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہیں، دین کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ تھوڑے تھوڑے سے مراد یہ کہ یہ جو اس بات کو لے کر آ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، جہنم میں بچا لیے جائیں گے، تو وہ بچا کس بیس پہ لیے جائیں گے کہ کچھ نہ کچھ تقاضے تو پورے کریں گے نا، اور پھر وہ کب نکالے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، اربوں خربوں سال کے بعد ساری سزائیں بھگت کر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر حدیث قدسی اللہ کا ارشاد ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو کلمہ طیبہ کا وزن اس سے زیادہ ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ کلمے کو تقاضے کے بغیر ماننا یہ پھر اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوگا۔ اس کی صورت جو ہے نا، صورت کی مثال عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں عقیدے شرک ہیں، ظاہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر توحید کے تقاضے ہیں، خالق کائنات وہی ہے، ہر چیز اسی نے بنائی، درخت، پہاڑ، آفتاب، زمین، آسمان، بحر، بر، مالک کائنات بنایا اس نے تو حقیقی اصل مالک وہی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی صرف اس دنیا تک نہیں ہے، آخرت میں بھی وہ بادشاہ ہے۔ پھر مدبر کائنات ہے، پوری کائنات کا نظم چلانے والا ہے، نظم و ضبط، توازن، تناسب، ہم آہنگی، پورے جہان کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی چیز سے غافل نہیں۔ پھر رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، اس نے مخلوقات کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ کھانے پینے، رہنے، زندگی گزارنے کے پورے وسائل پیدا کیے۔ منی نو انسان، حیوان، چرند پرند، ہر چیز کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی رزق کا بندوبست کیا، اور پھر کتنا دیا؟ اپنی حکمت سے دیا۔ اگر سب کو وہ سیم رزق دیتا تو پھر کائنات کے اندر
امتحان نہ رہتا، کوئی دوسرے شعبے اختیار کرنا پسند نہیں کرتا، اس نے خود زندگی کے اندر کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا تاکہ زندگی کا سسٹم چل سکے۔ پھر معبود کائنات ہے، اسی کی پرستش کی جانی چاہیے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اسی وجہ سے اس کی تعریف ہونی چاہیے، عبادت کے لائق وہ ہے، وہی معبود کائنات ہے، مسجود ملائک ہے، بارش سے مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، پودے نشو و نما پاتے ہیں، تاریک راتوں کے بعد روشن صبح کو طلوع کرتا ہے، مدد کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو پکارتے ہیں، ہر قسم کے شرک جلی اور خفی اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر توحید پر مختلف دلائل ہیں، مثلا فطرت کی پکار ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی، فطرت اللہ، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانی روحوں سے اس کا عہد لیا، اسے عہد الست انڈر لائن کیا کیجئے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام کا دعوت کا ایجنڈا توحید کا عقیدہ تھا، اور توحید کی ہی وجہ ہے کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھیں، کس قدر اذیتیں دی گئی، لیکن وہ توحید کے عقیدے کے اوپر قائم رہے۔ اذ جاءتہم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر جامع دلیل ہے، خود خالق کائنات اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کائنات میں اس کی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اللہ کی صفات سے متصف ہو۔ اس کے بعد فرشتے، کائنات کے انتظامی کارندے، وہ بھی اپنے علم کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کی صرف واحد ہستی جس کو مانا جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شاہد اللہ ان لا الہ الا ہوا الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، فرشتے اور سب اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر عقلی دلائل، یعنی عقل کیا کہتی ہے ہمیں کہ کائنات کا سسٹم اتنے زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اتنا متحد ہے، کائنات کے اندر ہوا، پانی، حیوانات، نباتات، بے جان جمادات، ایک ذرا اس کے اندر فرق نہیں ہے، ہر چیز اصول کی پابند اور نظم میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کے اندر جو یکسانیت ہے، سملیرٹی ہے، نظم و ضبط، ڈسپلن ہے، یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا خالق مالک ایک ہے۔ اللہ نے کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدا کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے، کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہہ دو اگر زمین اور آسمان میں معبود زیادہ ہوتے تو اللہ کے علاوہ تو دنیا کا سسٹم درم برم ہو جاتا۔ پھر انسانی زندگی میں توحید کے ثمرات اور اثرات کیا ہیں؟ جب انسان عقیدہ توحید کو مانتا ہے، اس کی ذہن میں آزادی اور وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، اس کا دیکھنے کا جو کینوس ہے وہ لامحدود ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کائنات کی لامحدود ہستی ہے۔ مسلمان زمین، کسی قوم، نسل کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، نسلی اور قومی حدود سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر عزت نفس پیدا ہوتی ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طاقت کا سرچشمہ ہے، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، اسی سے ہی بندہ مومن خوددار اور عزت نفس کا حامل ہوتا ہے۔ اس کا سر مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی دنیاوی قوت سے مروب نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ بندہ مومن اس طرح سے خوددار ہوتا ہے، عزت نفس کا حامل ہوتا ہے، وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی دنیا کی طاقت سے مروب نہیں ہوتا، جبکہ کافر و مشرک ان اوصاف سے عاری ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے آگے جھکتا ہے اور عزت نفس کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو پھر اس کے بعد عجز و انکساری ہے، اللہ تعالیٰ جب مانتا ہے اللہ کو خالق اور مالک تو بندہ مومن عاجز اور نرم مزاج ہوتا ہے، غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، ہر نعمت اور قوت خدا کی دین اور عطیہ ہوتی ہے، جب چاہے اللہ چھین لے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ پھر تقویٰ اور طہارت ہے، انسان جب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کے اندر تقویٰ اور طہارت، یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم، اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں شجاعت و جرأت مندی پیدا ہوتی ہے، وہ پتہ ہے کہ موت میری ختم نہیں کرے گی مجھے، بلکہ شہادت کے بعد مجھے ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، موت سے نہیں بھاگتا۔ پھر سکون و اطمینان آتا ہے، وہ ہر وقت جزا و فضا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بہت صبر تحمل ہوتا ہے، اس کی ذہنی قوت جو ہے وہ مالا مال ہوتی ہے اس سکون اور اطمینان سے، توکل ہوتا ہے اس کے اندر،
پوری زندگی اس کے حصول میں گزرتی ہے. پھر عالمگیر معاشرہ، پوری دنیا کے لوگ مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر تک. یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر خلق خدا کا غم خوار ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اپنی اندر وہ رحمت شفقت پیدا کرتا ہے. اسے معلوم ہے تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھے ہیں. ہمدردی غم گساری لے کر آتا ہے، خدمت خلق اس کی زندگی کے اندر آتا ہے. پھر قناعت اور بے نیازی پیدا ہوتی ہے. دنیاوی حرص ختم ہوتی ہے. اس کی پوری زندگی زیادہ سے زیادہ مادی ضروریات کو اکٹھا کرنے میں نہیں گزرتی، بلکہ عقیدہ توحید کی وجہ سے قناعت پیدا ہوتی ہے، استغفار پیدا ہوتی ہے. محدود ضروریات پر وہ اکتفا کر رہا ہوتا ہے. دولت اکٹھی کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ کرتا ہے وہ. پھر اس کے اندر رشک، حسد، رشوت، رزق کے حرام سے بچنے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. گویا اللہ سے تعلق اسے مادی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ ختم ہوا ہے. لیکچر 16 کا پارٹ 2 بھی میں ساتھ کروں گی کیونکہ ابھی آپ کا سلیبس کافی زیادہ ہے. میری کوشش ہے کہ میں بک جو ہے وہ تھوڑا سا خود ہی آپ کو ایک طرح گو تھرو کروا دوں تاکہ جب کالج کھلے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی ریویژن کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے، پڑھنے کے اندر پھر ہمارا ٹائم نہ آئے، ہمارا سارا ٹائم جسٹ ریویژن کے اوپر جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.